کیا وعدہ ٹوٹنے پر کفارہ لازم ہوگا؟ نہیں. یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے معاہدہ، دونوں میں فرق ہے. ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. ایگریمنٹ دو طرفہ ہوتا ہے، دونوں جانب سے. میں نے آپ کو سے کچھ وعدہ کیا، اس کے بدلے میں آپ نے بھی وعدہ کیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ایگریمنٹ. یہ جو معاہدے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بیانہ لے لو، یہ مکان آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں بیچنا، یہ ایگریمنٹ ہے، کیونکہ اس کے عوض میں آپ نے بیانہ دیا ہے. اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے وعدہ کہ میں کل آپ کے ہاں کھانے پہ ضرور آؤں گا، اور میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا. اور وہ جو جیسے بچے اسکول میں وعدہ کر رہے تھے نا مس سے، ارے مس وعدہ کروا رہی تھی، ٹیچر تھیں اپنے بچوں سے اسکول میں وعدہ کروانی تھی، بچوں وعدہ کرو کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے. بچوں نے کہا مس پکا وعدہ کرتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. بچوں وعدہ کرو کبھی چوری نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں چوری نہیں کریں گے. بہت سارے وعدے کروا کے سارے اچھے اچھے کام نا. آخر میں کہا بچوں وعدہ کرو گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے. مس کبھی بھی گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے. مس نے کہا اور جب ملک پہ جان دینے کی باری آئی تو وعدہ کرو جان دیں گے. بچے نے کہا دے دیں گے. ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے؟ زندگی کو بچا کے جان دے کے جان چھڑائیں گے، کسی کے کام تو آ جائیں. تو یہ سب کیا ہو رہے تھے؟ ایگریمنٹ نہیں تھے، یہ وعدے تھے. ٹھیک ہے، یہ کیا تھے؟ یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے. ویسے ہم جو کسی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں کھانے پر آؤں گا، کل آپ سے ملاقات کروں گا، یہ وعدہ کہلاتا ہے. اس وعدے کی حدیث میں آتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے منافق ہوتا ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں نا، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو کیا کرے؟ خلاف ورزی. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہاں وہ وعدہ مراد ہے جس میں وعدہ کرتے ہوئے ہی آپ کی نیت جھوٹ کی ہو. ٹوپی کرانے کی وعدہ کر رہے ہیں مگر دل میں ارادہ نہیں ہے، یہ ہے منافقت. اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو نبھاؤں گا، پھر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، تو اس میں گناہ اس صورت میں ملے گا کہ سامنے والے کو اس وعدہ خلافی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، پھر تکلیف پہنچانے کا گناہ ملے گا. اگر اسے تکلیف نہیں پہنچ رہی تو پھر اس میں خلاف ورزی گناہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ جیسے آپ نے کسی سے وعدہ کیا کل میں آپ کی دعوت میں آؤں گا، ہے بھائی، اور آپ کی نیت بھی تھی، ٹوپی شوپی نہیں کرا رہے تھے آپ، نیت تھی میں آؤں گا. کل آپ کو کوئی کام پڑ گیا، آپ نہیں گئے، اور نہ جانے سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس نے کھانا پکایا ہوا تھا تو آپ کے علاوہ بھی 20 لوگ انوائٹ تھے، اس میں انوائٹڈ تھے. وہ کھانا کھا لیا، انہوں نے چلے گئے، آپ نہیں آئے تو 2-4 تو ویسے ہی شارٹ. بھائی سارے تھوڑی آتے ہیں دعوت میں، بلکہ بعض ایسے آ جاتے ہیں جن کو دعوت نہیں دی ہوتی تو وہ ان کی بجائے وہ ان کی کمی پوری کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی دعوت ہوتی ہے نا پاکستان میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہ طفیلی والا سنا ہے نا، بہت دفعہ سن چکے ہیں، ایک اور دفعہ سن لیں بڑا مزہ آئے گا. ایک آدمی کسی کی دعوت پہ جا رہا تھا تو دوسرا بھی ساتھ میں چپک گیا. تو پہلے نے کہا یار دعوت میری ہے تو میں تمہیں کیوں لے کے جاؤں؟ اس نے کہا کہہ دینا طفیلی ہے. کچھ طفیلی میں بھی ہوتے ہیں نا، ایک کے 2 ہو گئے. اب جا رہے ہیں تو ایک اور چپک گیا ساتھ میں. تو اصل جو مہمان تھا اس نے کہا میں تو اصل ہوں، یہ طفیلی تم. اس نے کہا میں طفیلی. میں کیا ہوں؟ طفیلی. طفیلی کی سپرلیٹو ڈگری. اب چلو یار میں اصل، تم طفیلی، یہ طفیلی. جا رہے ہیں تو ایک اور چپک گیا ساتھ میں. بھائی تم کس بات؟ یار میں اصل ہو گیا، یہ طفیلی، یہ طفیلی، تمہیں کیا کہوں گا؟ اس نے کہا مجھے پہلے سے جانتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے تو پہلے سے جانتا. چلے گئے تو وہ میزبان ایک کے بجائے نا 4 آدمی دیکھ کے گھبرا گیا. کہتے ہیں آپ؟ کہہ رہے میں تو وہ ہوں جن کو آپ نے دعوت کی تھی. اور یہ کون ہے؟ میزبان پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ طفیلی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ طفیلی. یہ الو کا پٹھا. تو اس نے کہا میں نے کہا نا تو پہلے سے جانتا ہے مجھے. اس سے میں تو غصہ آ گیا نا، کہہ رہے یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ کہہ رہے میں نے کہا نا تو پہلے سے جان پہچان ہے. چلو شاباش. چلو تو آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ہاں آؤں گا، دعوت کھاؤں گا، اور آپ کو پتا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں تو کھانا اس کا ضائع نہیں ہوگا، مجھے کام پڑ گیا یار میں نہیں جا رہا یار. ٹھیک ہے نا، میں نہیں آ رہا، مسئلہ
خراب ہو گیا. اب یہ نہیں کہ آنکھ پہ کھیل کے جانا ہے, کیونکہ وعدہ خلافی اسلام میں کیا ہے, حرام. وعیدیں سنی ہوتی ہیں نا, گناہ کبیرہ. اب ہڑتال ہو رہی ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بدہضمی ہو رہی, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نان تفتان کھائے تو آخری ہوگا وہ. تو بھائی کوئی بات نہیں, موڈ بدل گیا, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ شریعت میں جس چیز کا جو حکم ہے نا, اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے. نہ کسی چیز کو بڑھاؤ نہ کسی چیز کو گھٹاؤ, تو یہ نارملی چلتا ہے. لیکن اگر آپ کے نہ جانے سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے, پھر اگر آپ نہیں جاتے تو سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا, کیونکہ کسی کو اذیت دینا جائز نہیں ہے. تو اس میں یا تو آپ جائیں یا آپ بہت پہلے فون کر کے بتا دیں کہ بھائی مجھے کام پڑ گیا ہے, سوری میں نہیں آ سکتا. کیونکہ اس نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے, عین وقت پہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں آ رہا, تو وہ بیچارہ کھانا, اتنی محنت اس کی ضائع ہوگی نا, بہت مشکل ہے بھائی. تو یاد رکھو, میں جب کسی کو ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے ٹائم دیا, ہم اس کے لیے فارغ وقت نکال کے بیٹھ گئے, بہت سی ملاقاتوں کو کینسل کر دیا اور بندہ شارٹ, وہ آیا ہی نہیں, تو ہمیں بھی پھر غصہ آتا ہے. ایسے موقع پہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فون کر کے پہلے سے انفارم کریں کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ ملاقات تھی 1 بجے, مجھے کوئی کام پڑ گیا, میں نہیں آ. اگر ہم فون نہیں اٹھا رہے, آپ میسج بھیج دیں, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر اگر ہمیں تکلیف ہو تو آپ کہیں بھائی ہم نے تو فون بھی کیا, آپ نے اٹھایا نہیں, میسج بھی کیا, آپ نے اٹھایا, آپ نے سنا نہیں. تو اب ظاہر ہے اس سے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا. پولیس تھوڑی بھیجے گا کہ SHO صاحب آئیں, مفتی صاحب کو بتا دیں کہ جی میں نہیں آ رہا آج. تو یہ ذمہ داری ہے. ہم نے کسی کو ملاقات کا ٹائم دیا, مجھے کوئی کام پڑ گیا, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو فون کر کے اطلاع دوں کہ بھائی میں نے آپ کو 1 بجے کا ٹائم دیا تھا, مگر مجھے کوئی کام پڑ گیا. اور اگر اتفاق سے کل کیا ہوا ہے کہ کسی صاحب کو میں نے ٹائم دیا, میں کہیں نکل گیا تو میرا موبائل آف ہو گیا, اور موبائل میں چارجر بھی نہیں مل رہا کسی سے لگانے, وہ الگ قسم کی تار لگتی ہے اس میں, تو اب میں پریشان کہ جس کو ٹائم دیا وہ بیچارہ تکلیف میں ہوگا. اگلے دن میرا موبائل آن ہوا ہے, تو میں نے آن ہوتے ہی ان کو فون کر کے بتایا کہ بھائی یہ میری غلطی ہے, موبائل آف ہو گیا تھا, میں آپ کو انفارم. تو مان تو لو کم از کم آخری درجہ ہے کہ ہم نے جو تکلیف دی ہے ہماری غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس غلطی کی وجہ, تو یہ تمیز معاشرے میں کیا ہوتی جا رہی ہے, بولو نا بھائی, معاشرے میں تمیز ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو یہ بھی آپ کی شر ہے کہ آپ ٹائم دے رہے, اس کی پابندی نہیں کر رہے. تو عذر ہو گیا تو اطلاع دیں, اطلاع بھی نہیں دے سکے کوئی ایسا, تو پھر آپ اطلاع دے کے کم از کم سوری کریں کہ یار میں نے آپ کو تکلیف دی, یہ غلطی کس کی ہے, میری غلطی ہے, معذرت چاہتا ہوں. پھر وہ صلواتیں سنائیں تو سنیں, کیونکہ آپ صلواتوں کے اہل ہیں. پھر وہ غصہ کر رہے ہیں تو لوگ پھر کہتے ہیں ہاں ایک تو ہم نے سوری کر لی, غصہ کر رہے ہو. تو بھائی تھوڑا سا تو غصہ, اس کا صرف سوری تھوڑی ہوتی ہے ہر چیز. اگلے کو تپا دیا ہے, 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے وہ پریشان ہے, اپنے سارے شیڈول, آپ نے کہا سوری, تو اس کا تھوڑا سا تو حق بنتا ہے نا. تو اپنی آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا کتنی غلطی ہے, تو اگر میں سوری کروں تو تھوڑی سی صلوات پھر بھی سننے کو حق بنتا ہے سامنے والے کا کہ وہ آپ کو سنائے نا. جب کسی کو تکلیف ہو تو یہ بالکل ناجائز ہے. اور اگر کوئی عذر ہو گیا تو پہلے سے اطلاع دے دیں, اور اگر سامنے والے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا پھر کوئی مسئلہ نہیں.